گھر میں زارا اور ہادی کی شادی کی بات چلتی ہے تو مریم بہت پریشان ہو کے پھر سے مہرو کو کال کرتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ہادی کو پانے کا میرا خواب محض خواب رہ جائے گا، جبکہ مہرو مریم سے کہتی ہے کہ اگر تم خود ہی اتنی جلدی ہار مان جاؤ گی تو میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، اور پھر مریم کو پٹیاں پڑھاتی ہے کہ اگر تم سچ میں زارا اور ہادی کی شادی تڑوانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے تمہیں پھپھو کو زارا کے خلاف کرنا ہوگا۔ تو مریم بڑی چلاکی سے ہادی کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ زارا مجھ سے انسیکیور ہے اور مجھے ہادی کے ساتھ یونیورسٹی میں آتا جاتا دیکھ کر زارا کو بہت غصہ آتا ہے، تبھی وہ جان بوجھ کے چھٹی ٹائم ہادی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ مجھے رکشے وغیرہ پر آنا پڑے۔ اب ہادی کی ماں کو یقین تو نہیں آتا کہ زارا ایسا کر سکتی ہے، پھر بھی ہادی کو سمجھاتی ہے کہ مریم تمہاری ذمہ داری ہے، سب کام چھوڑ کے پہلے مریم کو گھر چھوڑا کرو۔ ہادی جب مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم مریم کے لیے وین لگوا دیں تو ہادی کی ماں کہتی ہے کہ آج کے بعد ایسی بات مت کرنا، تمہیں پتا ہے نا کہ شہر کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ویسے مجھے تو ہادی کی ماں کی بات کافی عجیب لگی، اول تو گھر میں جوان بیٹا ہے، ایک جوان لڑکی کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، چلو رکھ لیا ہے کسی مجبوری کے تحت، تو کم سے کم میرے خیال سے وین پر جانا بجائے لڑکے کے ساتھ اکیلے آنے جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ وین میں تو یونیورسٹی کی اور لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں، جبکہ ہادی اور مریم تو اکیلے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہادی کی ماں کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ زارا کو یہ بات بری لگ سکتی ہے۔ خیر دوسری طرف کی بات کریں تو اب مہرو کی ساس فرحہ اس کے پیچھے لگ چکی ہے کہ بھئی تمہاری پریگننسی کو 3 مہینے ہو چکے ہیں، اب تمہارا پراپر چیک اپ کروانا بھی ضروری ہے اور کسی اچھی گائناکولوجسٹ کے پاس تمہارا نام رجسٹر کروانا بھی ضروری ہے تاکہ اسی کے ہاتھوں تمہاری ڈیلیوری ہو سکے، جس کے لیے فرحہ اپنی دوست گائناکولوجسٹ کا نام تجویز کرتی ہے۔ لیکن مہرو تو اس بات سے ڈر جاتی ہے کہ اگر فرحہ مجھے اپنی دوست کے پاس لے کے گئی تو ظاہر ہے کہ مہرو کا راز کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب اس سلسلے میں مہرو ہمیشہ کی طرح سلمان سے ہی مشورہ لیتی ہے اور سلمان مہرو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ جلدی سب کچھ اپنے نام لگوا لو، اب تم اسی بچے کا بہانہ بنا کے ہی تو زین کا یہ بنگلہ اپنے نام کروا سکتی تھی۔ جس دن فرحہ میم کو پتہ چل گیا کہ تم پریگننٹ ہی نہیں ہو تو جو کچھ انہوں نے تمہیں دیا ہے وہ سب بھی نکلوانے کی کوشش کریں گی، اس لیے یہ راز کھلنے سے پہلے ہمیں سب کچھ لوٹ کے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مہرو بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے تو سلمان اسے نیا مشورہ دیتا ہے۔ چونکہ فرحہ نے مہرو کے چیک اپ کے لیے آج شام کی اپائنٹمنٹ لی ہے ڈاکٹر سے، تو سلمان کہتا ہے کہ کم سے کم آج کے دن تو کسی طرح سے ٹالو، پھر آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ اور مہرو جو ویسے کبھی بھی زین کو لفٹ نہیں کراتی، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں باہر جانا پسند کرتی ہے، زین سے کہتی ہے کہ زین میرا تو بہت دل کر رہا ہے کہ آج ہم خوب ساری شاپنگ کریں، باہر کہیں کھائیں پیئیں اور گھومیں۔ زین تو مہرو کی یہ بات سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی مہرو کہتی ہے زین لیکن جا نہیں سکتے نا، آج ممی نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ جو لی ہے۔ تو زین یہ سن کے ہی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ مہرو میرے ساتھ کہیں باہر گھومنا چاہتی ہے، تو مہرو سے کہتا ہے ممی کی فکر نہ کرو، میں انہیں کہہ دوں گا کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کے گیا تھا۔ مہرو تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا نام بھی نہیں آئے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا، تبھی وہ زین کے ساتھ جاتی ہے، دیر تک باہر گھومتی پھرتی ہے اور جب اپائنٹمنٹ کا ٹائم نکل جاتا ہے تو رات گئے گھر واپس آتی ہے۔ فرحہ کے سامنے وہی جھوٹ بولتی ہے کہ ممی آپ ناراض تو نہیں، میں تو نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی تھی، لیکن یہی زین ضد کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ زین بھی وہی سب بولے گا جو مہرو کہے گی، لیکن فرحہ کو سب سمجھ آ رہی ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ پریگنینسی کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی راز ایسا ضرور ہے جو مہرو مجھ سے چھپانا چاہتی ہے، اور پھر فرحہ کے دماغ میں آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مہرو نے خود ہی اپنی پریگنینسی ختم کروا لی ہو اور اس کے بارے میں مجھے اور زین کو لا علم رکھا ہو۔ تبھی فرحہ مہرو سے کہتی ہے کہ مہرو کوئی بات نہیں، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکے تو وہ پھر کبھی چلے جائیں گے، لیکن تم اپنی جس ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ کروا رہی ہو اس کی فائل کم سے کم مجھے دے دو تاکہ میں اپنی دوست کو وہ فائل دکھا کے ذرا تسلی کر سکوں کہ بیبی کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور تم جو میڈیسن لے رہی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس پہ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اب تو مہرو بری طرح پھنس جاتی ہے، کیونکہ کوئی فائل ہوگی تو مہرو فرحہ کو دکھائے گی نا، اور فائل نہ دکھانے پہ فرحہ کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ مہرو پریگننٹ ہے ہی نہیں۔
ویسے بھی اس کی فزیک دیکھ کے بھی کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ تو فرحہ جو ابھی تک مہرو کے خلاف کوئی پولیس انویسٹیگیشن نہیں کروا رہی تھی، صرف اپنے زین کے ہونے والے بچے کا سوچ کے اب جب بچہ ہی نہیں ہے تو فرحہ مہرو کو مزید مہلت دینے والی نہیں، اس کے خلاف پوری انویسٹیگیشن کروائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ مہرو نے نہ صرف چوری کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا بلکہ اپنی تمام جیولری بھی سلمان کے حوالے کر دی تھی۔ اور اب جب یہ بات مہرو کے پیرنٹس عالیہ اور منیر تک پہنچے گی تو عالیہ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ مہرو مجھے بھی پاگل بناتی رہی، میرے ساتھ بھی جھوٹ بولتی رہی، کیونکہ نہ تو مہرو نے اپنی پریگننسی کی ٹرمینیشن کا عالیہ کو بتایا اور نہ ہی یہ کہ مہرو نے خود جیولری کی چوری کا ڈرامہ کیا تھا، اور الزام سارا عالیہ کے سامنے بھی فرحہ پر تھوپ دیا۔ یہاں پر فرحہ زین کو بھی کنونس کر لے گی کہ کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گے جو تمہیں دھوکہ دے کے کسی اور لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی اور تم سے بچے کے بارے میں بھی جھوٹ بولا۔ تو زین جو اپنے ہونے والے بچے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، دن رات اسی کے خواب دیکھتا تھا، اس کے لیے آن لائن شاپنگز میں لگا رہتا تھا، اب جب اس کا خواب اس بری طرح سے ٹوٹے گا اور اسے اندازہ ہوگا کہ مہرو تو مجھ سے ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولتی آئی ہے، تو بھلے ہی زین لو آئی کیو کے ساتھ ہے لیکن مہرو کا اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد زین کو بھی اس مہرو سے نفرت ہو جائے گی اور وہ مہرو کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے میں اب ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ فرحہ مہرو کو پولیس کے حوالے کرتی ہے یا پھر زین کی سابقہ بیوی ہونے کے ناطے ہی معاف کر دیتی ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے تو مہرو تو بہت خوشی خوشی یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جائے گی، لیکن وہاں عالیہ سے بھی لعن طعن سننے کو ملے گا، اور مہرو جو یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، وہ تو ابھی تک بھی سلمان کے ساتھ اپنا بہت ہی حسین اور برائٹ فیوچر کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب سلمان سے کانٹیکٹ کرے گی اور سلمان کا نمبر مسلسل بند ملے گا اور تب جا کے مہرو کو پتہ چلے گا کہ سلمان تو اسے محض پاگل بنا رہا تھا۔ جی ہاں، وہی مہرو جو خود کو بڑی چلاک سمجھتی ہے اور سب کو پاگل بناتی ہے۔ سلمان اسی مہرو کو پاگل بنا کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکلنے والا ہے۔ بیچاری مہرو کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اپنا سارا زیور حتیٰ کہ اپنی ماں کے اکاؤنٹ سے بھی سارا پیسہ وہ سلمان کے حوالے کر چکی ہے۔ مہرو اور عالیہ کی لالچ کا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے، جبکہ دوسری طرف مریم کو جب پتہ چلے گا کہ مہرو کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تو اسے بھی شاید عقل آ جائے اور احساس ہو کہ میں زارا اور ہادی کے رشتے میں پھوٹ ڈلوانے کے چکر میں اپنا آخری سہارا، آخری مقام بھی کہیں کھو نہ دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ تو مر چکے ہیں، اب یہی ہادی کا گھر ہے، اگر وہ یہاں عزت سے اپنی زندگی گزار سکے تو ہو سکتا ہے ناظرین کہ جب مہرو کے ساتھ یہ سب حادثہ ہو تو مریم خود جا کے زارا، ہادی اور اپنی خالہ سے معافی مانگے کہ میں جو کچھ کر رہی تھی مہرو کے اشاروں پر چل کے کر رہی تھی، ورنہ نہ تو ہادی کو کبھی مجھ میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ہادی نے کبھی میرے اوپر گندی نظر رکھی۔ ویسے تو انتظار ہے کہ مہرو کا اصل چہرہ جلد ہی زین، فرحہ اور اس کے اپنے ماں باپ کے سامنے آئے، لیکن اصل مزہ تب آئے گا جب مہرو کو سلمان کا پتہ چلے گا جس پہ وہ بلائنڈ ٹرسٹ کر رہی ہے، وہ اسے بلائنڈ بنا کے نکلنے والا ہے۔ تو ناظرین کس کس کو اس لمحے کا انتظار ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔